بچے دانی کے اندر ورم ہے. یہ بات اکثر سننے کو ملتی ہے جب خواتین کو حمل نہیں ہو رہا ہوتا یا پیریڈز ارریگولر ہوتے ہیں, پیٹ کے نچلے حصے میں درد ہوتا ہے, تو خواتین اکثر آ کے کہتی ہیں کہ ہمیں بتایا گیا کہ ہماری بچے دانی میں ورم ہے. الٹرا ساؤنڈ کی ہے ہماری ڈاکٹر نے یا جہاں سے بھی چیک اپ انہوں نے کرایا, تو ورم کی وجہ سے ہمارا مسئلہ خراب ہوا ہے. یہ ورم ہے کیا؟ ایکچولی وہ بات کر رہی ہوتی ہیں بچے دانی کے اندر کے انفیکشن کی, یعنی یوٹرس کی جو اندر والی لائننگ ہوتی ہے جسے ہم اینڈومیٹریم کہتے ہیں, بعض اوقات وہاں پہ انفیکشن ہو جاتا ہے. تو اس کنڈیشن کو اینڈومیٹرائٹس کہا جاتا ہے. آج میں اس بارے میں بات کروں گی. السلام علیکم, میرا نام ڈاکٹر صباحت خان ہے. میں ڈاکٹرز ہاسپٹل اور عمر ہاسپٹل جوہر ٹاؤن لاہور میں ایز کنسلٹنٹ گائناکالوجسٹ اینڈ IVF اسپیشلسٹ پریکٹس کرتی ہوں. میں نے پیشنٹس کی زبان سے کامنلی یہ ورڈ سنا ہے کہ ورم ہے بچے دانی کے اندر, جس کی وجہ سے ہمیں بہت سے مسائل ہیں, بچے نہیں ہو رہے, پیٹ کے نچلے حصے میں درد ہے. تو یہ ورم آخر ہے کیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل سے اس بارے میں بات کروں گی. عام زبان میں ورم انفیکشن کو کہا جاتا ہے, یعنی بچے دانی کے اندر انفیکشن ہے. اور انفیکشن اصل میں ہے کیا؟ بچے دانی کے اندر ایک باریک سی جھلی ہوتی ہے جو ہر مہینے گرو کرتی ہے, اور اس کے بعد جب آپ کو ماہواری آتی ہے تو اس میں شیڈ ہو جاتی ہے. شیڈ کا مطلب ہے کہ وہ گر جاتی ہے, آپ کو بلیڈنگ ہوتی ہے, اور پھر دوبارہ سے وہ گرو کرنا شروع ہو جاتی ہے. بعض اوقات بچے دانی کی اندر والی جو تہہ یا جھلی ہے اس میں انفیکشن ہو جاتا ہے. انفیکشن کی وجہ سے سوزش ہوتی ہے, اس کا سائز بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ خواتین کو مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ خواتین کلینک میں آ رہی ہوتی ہیں, انہیں بعض اوقات بخار ہو رہا ہوتا ہے بہت تیز, بعض اوقات پیٹ کے نچلے حصے میں بہت درد ہوتا ہے, حمل کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں لیکن نہیں ہوتا, یا اگر حمل ہوتا ہے تو مسکیریج ہو جاتا ہے ان کو اگر وہ سٹول پاس کرتی ہیں تو اس دوران بھی پخانہ کرتے ہوئے ان کو پین ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خواتین جنرل ہیلتھ ان کی ٹھیک نہیں ہوتی, انہیں لگتا ہے کہ بہت زیادہ ویکنس فیل ہو رہی ہے, یا بعض اوقات پیٹ کا نچلا حصہ وہاں پہ سوجا ہوا بھی ہوتا ہے, یعنی سویلنگ ہوئی ہوتی ہے وہاں پہ. تو یہ ساری علامات ہیں یوٹرس کے اندر کی لائننگ یعنی اینڈومیٹریم کے انفیکشن کی, جسے ہم اینڈومیٹرائٹس کہتے ہیں. اب یہ کن خواتین میں زیادہ ہے؟ یہ خطرہ ان خواتین میں زیادہ ہوتا ہے جن میں کوئی مسکیریج ہوا ہو, کوئی بچے کی ڈلیوری بھی ہو, چاہے نارمل ڈلیوری بھی ہو, چاہے سیزیرین سے ڈلیوری بھی ہو, یا کوئی ایسا آپریشن ہوا ہو جو بچے دانی یا ویجائنا یعنی بچے دانی کے نیچے کا جو راستہ ہے وہاں کا کوئی آپریشن ہوا ہو. تو اس کے بعد یہ خطرہ بڑھ جاتا ہے کہ بعض اوقات جراثیم بچے دانی کے اندر چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ انفیکشن کوز کرتے ہیں, اور جس کی وجہ سے خواتین کو یہ سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اب بچے دانی کی انفیکشن کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ یا تو بیکٹیریل انفیکشن ہو سکتے ہیں. بیکٹیریا یعنی جو آپ کے ویجائنا کے اندر جراثیم موجود ہوتے ہیں, بعض اوقات آپ کی امیونٹی جب کم ہوتی ہے وہ آپ کے بچے دانی کے اندر جا کے انفیکشن کوز کر سکتے ہیں. بعض اوقات سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز ہوتے ہیں, جب آپ سیکشولی ایکٹیو ہوتے ہیں تو ایک پارٹنر سے دوسرے پارٹنر میں جا کے وہ جراثیم انفیکشن کوز کرتے ہیں. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی سرجری ہوتی ہے تو باہر سے کوئی جراثیم آ کے انفیکٹ کرتے ہیں آپ کی بچے دانی کو. اور بعض اوقات یہ دیکھا گیا کچھ خواتین میں TB کا عنصر موجود ہوتا ہے, یعنی پیٹ کی TB, آنتوں کی TB, اور اسی کے ساتھ بچے دانی اور انڈے دانی میں بھی TB کی وجہ سے یہ متاثر ہوتے ہیں اور انفیکشن ہوتا ہے. اب اس انفیکشن کو ہم ڈائگنوز کیسے کر سکتے ہیں کہ اگر خواتین ان علامات کے ساتھ آ رہی ہیں کہ ان کو ڈسچارج آ رہا ہے, اسمیل آ رہی ہے اس ڈسچارج میں سے, یعنی ویجائنا سے گندا پانی آ رہا ہے, پیٹ میں درد ہے, بخار تیز ہے, ان کو پخانہ یا پیشاب کرتے ہوئے درد محسوس ہو رہا ہے, ان کو لگتا ہے کہ ان کو بہت ویکنس فیل ہو رہی ہے, تو ہم اس چیز کو ٹیسٹ کیسے کر سکتے ہیں کہ کہیں ان کو بچے دانی کا انفیکشن تو نہیں ہے؟ تو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے ویجائنا سے جو گندا پانی آ رہا ہو تو ہم اس پانی کو لے کے ٹیسٹ کرتے ہیں بعض اوقات, دیکھنے کے لیے کہ کوئی بیکٹیریل انفیکشن, کوئی ٹوبرکلوسس, کوئی اور سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز سے جو بیکٹیریا آتے ہیں وہ انفیکشنس تو نہیں ہے, تاکہ اس کے مطابق ٹریٹ کیا جائے. بعض کیسز میں ہمیں بچے دانی کے اندر سے پیس لے کے اس کو چیک کرنا پڑتا ہے, جسے ہم بایوپسی کہتے ہیں, اینڈومیٹریل بایوپسی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انفیکشن ہے یا نہیں ہے. اور کچھ کیسز میں ہم بلڈ ٹیسٹ بھی کرواتے ہیں, جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وائٹ بلڈ سیلس کاؤنٹس جو ہیں وہ زیادہ تو نہیں ہے, یا ESR ایک ویلیو ہوتی ہے بلڈ ٹیسٹ میں, وہ ریز تو نہیں ہے. یہ ساری چیزیں شو کرتی ہیں کہ یوٹرس کے اندر انفیکشن ہے. اب ان انفیکشنز کو ہم پریونٹ کیسے کر سکتے ہیں, یعنی ان سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟
اس میں ایک تو یہ ہے کہ جب آپ سیکشولی ایکٹیو ہوں اور سیکس پریکٹس کرتے ہوں تو سیف سیکس پریکٹسز ہونی چاہیے. کانڈوم کا استعمال آپ کا ہونا چاہیے تاکہ ایک پارٹنر سے دوسرے پارٹنر میں کوئی انفیکشن ٹرانسفر نہ ہو. اگر آپ کی ڈلیوری یا بچے دانی یا وجائنا کا کوئی سرجری پلانڈ ہے تو وہ اسٹرلائز صاف ستھرے ہاسپٹل میں ہونا چاہیے جہاں پہ انفیکشن کا چانسز کم ہو. اور جب بھی آپ کی سرجری پلان ہو تو اس سے پہلے اینٹی بائیوٹک لگائی جاتی ہے تاکہ آپ کو اس انفیکشن سے بچایا جا سکے. اب اس میں ان انفیکشنز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے یہ اتھینٹک طریقے ہیں جس سے ہمیں پتہ لگا سکتے ہیں. لیکن میں نے یہ کامنلی دیکھا ہے کہ خواتین آتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہم نے الٹرا ساؤنڈ کرایا تو ہمیں بتایا گیا کہ ہماری بچے دانی کے اندر ورم ہے, ہماری بچے دانی کے اندر انفیکشن ہے, اس کو ٹھیک کریں. تو یہ بات یاد رکھیں کہ جب ہم الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں اس پہ آپ کی یوٹرس کی لائننگ تھک نظر آ سکتی ہے, موٹی نظر آ سکتی ہے, irregular نظر آ سکتی ہے, لیکن ضروری نہیں ہے وہ انفیکشن ہو, وہ کسی اور وجہ سے بھی ہو سکتی ہے. تو الٹرا ساؤنڈ بالکل بھی وہ انویسٹیگیشن نہیں ہے جس پہ پتہ چلایا جائے کہ آپ کے یوٹرس کے اندر انفیکشن ہے. یوٹرس کے انفیکشن کو چیک کرنے کے لیے جو ٹیسٹ آپ کو میں نے بتائے ہیں وہی اتھینٹک ٹیسٹ ہیں جس سے پتہ لگایا جا سکتا ہے. اور جب اب انفیکشن اگر ہو گیا آپ یہ سارے سمٹمز فیس کریے تو اس کو ٹریٹ کیسے کیا جاتا ہے. اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے آپ کے ڈاکٹر آپ کو اینٹی بائیوٹکس پہلے چیک کرتے ہیں کہ کون سے بیکٹیریا یا کس جراثیم سے آپ کو انفیکشن ہوا ہے. اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے اینٹی بائیوٹکس دیے جاتے ہیں. بعض اوقات آپ کو آئی وی فلوئڈس لگائے جاتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو آئی وی فلوئڈس کے ساتھ ساتھ آپ کو بیڈ ریسٹ ایڈوائز کیا جاتا ہے. بعض اوقات آپ کو ملٹی وائٹامنس وغیرہ ایڈوائز کیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ انفیکشن کو بر وقت ٹریٹ نہیں کرواتی تو پھر کیا ہوگا. اگر بر وقت ٹریٹمنٹ نہیں ہوتا تو ایسے کیس میں آپ بانجھ پن کا شکار بھی ہو سکتی ہیں. آپ کے یوٹرس کے اندر جڑاؤ بھی پیدا ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے بعض اوقات یا تو حمل نہیں ہو پا رہا ہوتا یا پھر بعض اوقات انفیکشنز بہت زیادہ ہوتے ہیں. جڑاؤ کی وجہ سے بلیڈنگ irregular ہو سکتی ہے اور آپ کے اس انفیکشن کی وجہ سے آپ کو مسلسل لانگ ٹرم یعنی لمبے عرصے کے لیے آپ کی ماہواری خراب ہو سکتی ہے جس کو ٹھیک کرنا پھر مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے جب بھی آپ کو انفیکشن ہو فوری طور پر اپنے ڈاکٹر سے رجوع کیجیے تاکہ بر وقت اس کا ٹریٹمنٹ کیا جائے.